السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نرمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی والا ہے، نرمی کو دوست رکھتا ہے، نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی اور اس کے سوا کسی چیز پہ نہیں دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، نرمی کو لازمی پکڑو اور درشت خوائی اور بد زبانی سے بچو، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہو اس کو زینت دیتی ہے اور جس چیز سے نکل جائے اس کو عیبناک کر دیتی ہے۔ جو نرمی سے محروم رہا وہ سب نیکی سے محروم رہا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، تم میں سے زیادہ اچھا میرے نزدیک وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کو نرمی کا کچھ حصہ دیا گیا، اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیا ایمان سے ہے، اہل حیا ایمان جنت میں ہے، اور بکواس اس جفا سے ہے اور جفا دوزخ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی حیائی بکواسی کو دشمن جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ آگ دوزخ کی کس پر حرام ہے؟ ہر ایک نرم اور متواضع قریب سہول پر۔ مومن تو سب نرم اور تواضع کرنے والے ناک میں مہر ڈالے اونٹ کی طرح ہیں، اگر اس کو ہانکا جائے تو چل پڑے اور اس کو بٹھایا جائے تو بیٹھ جائے۔ جس نے غصے کو پی لیا، حالانکہ وہ اس کو جاری کرنے پر قابو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سب خلقت کے سامنے بلائے گا تاکہ اس کو اختیار دے، جس حور کو چاہتا ہے پسند فرما لے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کر۔ اس نے پھر عرض کیا، پھر آپ نے فرمایا، غصہ مت کیا کر۔ کیا میں آپ کو اہل جنت کی نسبت نہ خبر دوں؟ وہ ضعیف اور عاجز ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے۔ اور پھر فرمایا، تم کو اہل دوزخ کی خبر نہ دوں؟ وہ سرکش اکڑنے والا متکبر ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بس اگر اس کا غصہ دور ہو گیا تو بہتر، ورنہ اسے چاہیے کہ لیٹ جائے، کیونکہ غضب ایمان کو ایسا بگاڑ دیتا ہے جیسے مصبر شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کی، اس کو اللہ پاک بلند کرتا ہے، بس وہ اپنے نفس میں حقیر اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہوتا ہے۔ جس نے تکبر کیا، اللہ اس کو پست کرتا ہے، بس وہ لوگوں کی آنکھوں میں حقیر اور اپنے نفس میں بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نزدیک کتے اور سور سے بھی زیادہ خفیف ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، تیرے بندوں میں سے تیرے نزدیک زیادہ عزیز کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص ہے جو باوجود قادر ہونے کے معاف کر دے۔ جس نے اپنی زبان کو بند رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، اور جس نے غصے کو روکا، اللہ تعالیٰ قیامت کا عذاب اسے روک لے گا، اور جس نے عذر قبول کیا، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی اپنے بھائی کا کوئی مالی یا کوئی حق ہے تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس سے معاف کرا لے، بیشتر اس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہوگا، اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے حق کے موافق لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیکی نہ ہوگی تو صاحب کی حق کی برائیاں لے کر اس کی برائیوں میں اور زیادہ کی جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و اسباب کچھ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ آئے اور اس کے ساتھ ہی اس کی برائیاں بھی ہوں، کسی کو گالی دی، کسی کا مال کھایا اور کسی کو تہمت لگائی اور کسی کا خون گرایا اور کسی کو مارا، بس اس کی نیکیوں میں سے ہر ایک کو دی جائیں گی، اور حق کے ادا ہونے سے پہلے اگر
اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو حقداروں کے قصور لے کر اس کے گناہوں میں اور زیادہ کیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، بلکہ جمیع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔